اسباب کو بنانے سے وہ حالات دور نہیں ہو سکتے۔ جو حالات اللہ کے حق میں کمی کرنے سے آئے ہیں، دکان پر محنت کرنے سے کبھی دور نہیں ہو سکتے۔ جو بیماریاں اللہ کے حق میں کمی کرنے سے آئی ہیں، دنیاوی لاکھوں اسباب اختیار کر لیں، وہ بیماریاں کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ کہ جو چیز اللہ کو ناراض کر کے سر پہ مصیبت آئی ہے، وہ اسباب کے راستے سے کس طرح دور ہو سکتی ہے؟ کہ یہ ایمان بنایا تھا کہ نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا ہے، نماز کے ذریعے دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ایک نماز ایسا، علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کانپ جایا کرتے تھے، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، علی مرتوا۔ کسی دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ کا نماز کے وقت ایسا کیوں حال ہو جاتا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین پر امانت پیش کی، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، ایک انسان نے اس امانت کو اٹھایا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کو نیزہ مارا گیا، دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اپنے نبی کا شہر عطا فرما دے، اپنے راستے کی شہادت عطا فرما دے۔ آپ کی بیٹی پوچھا کرتی تھی کہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ چنانچہ مدینہ منورہ میں آپ کو نیزہ مارا گیا، روایت میں آتا ہے کہ مستقل زخم سے خون بہتا رہتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پلایا گیا کہ دودھ پینے سے کچھ قوت آ جائے گی، جو دودھ پلایا گیا وہ بھی زخم کے راستے سے باہر آ گیا، اتنا گہرا زخم ہے کہ جو دودھ پلایا گیا ہے وہ دودھ بھی زخم کے راستے سے باہر آ گیا۔ لوگ ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی نے کہا امیر المومنین سے نماز کو کہو، نماز کو سن کر جاگ جائیں گے، نماز کو سن کر ہوش میں آ جائیں گے۔ امیر المومنین سے کہا گیا، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایک نماز کی آواز پر ہوش میں آ گئے ہیں، ایک نماز کی آواز۔ محترم دوستو بزرگو، دل کے اندر ایمان مضبوط تھا، سارا جسم تکلیف سے لرز رہا تھا، سارا جسم جو ہے بے ہوشی کی حالت میں تھا کمزوری کی وجہ سے، ایک نماز کی آواز ہوش میں لے کر آ گئی۔ ہمارے دلوں کا ایمان ایسا مردہ ہو چکا ہے، ایسا کمزور ہو چکا ہے، مسجد کے پڑوس میں گھر ہے، مسجد کے پڑوس میں دکان ہے، روزانہ مؤذن اذان دیتا ہے، نماز کے لیے قدم نہیں اٹھتے۔ اور یہ فرمایا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے نماز۔ کافر سارے بھلے کام کر سکتا ہے۔ تقسیم کرنے پر آتے ہیں تو ہر قسم کے مذہب کے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، کمبل تقسیم کروائے، کھانا تقسیم کروایا، غریبوں کے علاج کروائے، سارے کام کافر کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ مسجد مدرسہ بھی تعمیر کروا دیتے ہیں، جن علاقوں میں جو ہے آپس میں محبت سے رہتے ہیں مسجدیں تعمیر کروا دیتے ہیں، لیکن کافر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ فرماتے ہیں کہ کافر سارے بھلے کام کر سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا، اور مسلمان اللہ حفاظت فرمائے سارے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا، مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نماز کے بغیر اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات محترم دوستو بزرگوں یہ ہے کہ یہ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ کس کا حق؟ اللہ کا حق۔ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا سمجھا، والدین کے حقوق کو حقوق سمجھا، اولاد کے حقوق کو حقوق سمجھا، ہر چیز کے حق کو حق سمجھا۔ ابھی جماعت والے لینے کے لیے آ جائیں فوراً حق یاد آ جائے گا۔ کون یاد آ جائے گا؟ کہ جی والدین کا بھی تو حق ہے، پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو اور پھر بھی تشکیل کر رہے ہو، والدین کو کما کر کون کھلائے گا؟ اور وہ اللہ جس نے زندگی عطا فرمائی ہے، جس نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ جو رات دن ہمارے ہر چیز کا انتظام کرنے والا، رات دن احسانات، ایسے احسان اللہ کے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کے احسانات کو شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس اللہ کا حق روزانہ چھوٹتا ہے، روزانہ چھوٹتا ہے۔
کتنے شوق کے ساتھ ایک اللہ کا حق ادا کرنا تھا، کتنے شوق کے ساتھ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا کر نماز دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومن، یہ ایمان والے کی معراج۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنائے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، 3 چیزیں وہاں آپ کو حاصل ہوئی ہیں، 3 چیزیں۔ اللہ کا قرب حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ کیا ہوا؟ اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ کا قرب حاصل ہوا، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومن، ایک ایمان والے کو 3 چیزیں نماز میں ملتی ہیں کہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے قدموں کے درمیان ہوتا ہے، ایسا قرب اللہ کا حاصل ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرنے والا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے انت عبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو جیسا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایک کھانے کا لقمہ نہ دیتا، پہننے کو ایک کپڑا نہ دیتا، رہنے کو ایک مکان اللہ ہمیں نہ دیتا، تب بھی اللہ کا حق تھا کہ نماز پڑھی جائے۔ محترم دوستو بزرگوں، ساری دنیا کے مسلمان ایک دن نیت کر لیں کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں گے، تو پوری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام نظر آئے گا۔ یہ تو اسلام کا شعار ہے، اسلام کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹایا ہے، اور اس کو مٹانے کا الزام دشمنوں کو دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی سب نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی، جس حال میں بھی ہوں اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں، اللہ کو اپنا محسن سمجھ کر اللہ کے حق کو ادا کریں گے، اللہ کے حق کو ادا کریں گے۔ اور محترم دوستو بزرگوں، ہماری نمازوں کی حفاظت ہماری مسجد سے ہوگی، اس لیے کہ میرے محترم دوستو بزرگوں، مسجد کے ذریعے دینی ماحول قائم ہوتا ہے۔ کیا قائم ہوتا ہے؟ دینی ماحول، سمجھنے کی بات ہے۔ اور دینی ماحول جب قائم ہو جاتا ہے تو ماحول عمل پر قدم اٹھانے کی استعداد پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ جی ہاں، عمل پر قدم اٹھانے کی استعداد ماحول سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ماحول میں رہنے والا، اس کی نماز چھوڑنا مشکل ہے، نماز کا پڑھنا آسان ہے۔ اور ماحول میں نہ رہنے والا، اس کے لیے نماز پر قدم اٹھانا مشکل ہے اور نماز سے رکے رہنا آسان ہے۔ یہ ماحول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مسجدوں کے ذریعے بنایا تھا، مدینہ منورہ والا ماحول کہ صحابہ کرام کا معمول تھا آدھا دن مسجد میں دینے والے، آدھی رات مسجد میں دینے والے، پورا دن مسجد میں دینے والے، پوری رات مسجد میں دینے والے، اپنا پورا دن پوری رات مسجد میں دینے والے صحابی بھی ہیں۔ حیات الصحابہ کے اندر حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، پیر سے ہلا کر پوچھا ابو ذر تم مسجد میں لیٹے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، مسجد کے علاوہ میرا کوئی مکان ہی نہیں ہے، میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے، مسجد کے علاوہ میں کہاں جاؤں؟ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہتے تھے اور باقی وقت اپنا مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ دنیا میں کوئی گھر نہیں، دنیا میں کوئی تجارت نہیں، فقر و فاقہ مشہور ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، زمین والے ابو ذر کو نہیں جانتے، آسمان والوں کے درمیان ان کی آواز مانوس ہے۔ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے باب میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جوان تھے اور اپنی رات مسجد میں گزارا کرتے تھے، کہ رات دن مسجد میں دینے سے یہ ماحول قائم ہوا ہے، یہ مدینہ منورہ کا ماحول۔ ایسی محبت مدینے والوں میں کہ باہر سے آنے والا ان کی محبت سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جائے، ایسی محبت مدینے والوں میں کہ خود بھوکے مر رہے ہوں میرا پڑوسی پہلے کھا لے، ایسا اثار کرنے والے، ایسی تجارت کرنے والے کہ تجارتوں کے اندر برکتیں، ایسی محبتیں رکھنے والے کہ دشمن ان کی محبت سے متاثر ہے، اور ایسا اللہ کے حکم پر قدم اٹھانے والے کہ اللہ کے راستے سے رکنا مشکل ہو گیا، اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہو گیا۔ جی ہاں، کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پنجوں پر کھڑے ہوئے ہیں ایڑیاں اٹھا کر کہ ہم اللہ کے راستے کے لیے قبول ہو جائیں، اور جو اللہ کے راستے میں نکلنے کا انتظام نہیں رکھ رہے ہیں ان کا حال قرآن شریف بیان کر رہا ہے کہ ایسے غمگین ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہ نکل سکے۔
اتنے سچے اپنے غم میں تھے، اتنے سچے کہ ان کے غم اور درد کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کہ آنکھیں بھری ہوئی ہیں آنسوؤں سے۔ یہاں ساری زندگی نماز چھوٹتی رہی، ساری زندگی اللہ کے حکم چھوٹتے رہے، زمین پر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزانہ نافرمانی کرتے رہے، ایک دن احساس پیدا نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے آخر کہ اس حال میں آ کر ہم گر گئے ہیں کہ جو ماحول بنانے والے اعمال تھے وہ امت نے چھوڑ دیے، کہ ایسا ماحول مدینہ منورہ میں بنا تھا، ایسا ماحول، پردہ فرض نہیں تھا، آج پردہ فرض ہوا ہے، ساری مدینے کی عورتیں پردے میں، آج شراب حرام ہوئی ہے، مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے، شراب ہاتھ سے چھوڑ دی، برتنوں کو ضائع کر دیا۔ یہاں 1400 سال ہو گئے، معلوم ہے پردہ فرض ہے، شراب حرام ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات سے رکنا ہے، مگر قدم اٹھانے کو کوئی تیار نہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ مسجد والے اعمال، یہ ماحول کو قائم کرنے والے اعمال ہیں۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑی اہم بات کہ تم اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لے آؤ، تمہارے محلے مدینہ منورہ والے ماحول میں آ جائیں گے۔ تمہارے محلے کس میں آ جائیں گے؟ مدینہ والے ماحول میں آ جائیں گے۔ کون نہیں چاہتا کہ محلے کا ماحول مدینے والا ماحول نہ بنے؟ کون نہیں چاہتا؟ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ مسجد والے اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر مسجد کی فضیلت بیان کی ہے کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا رات کے اندھیرے میں چل کر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے رہے ہیں، مکمل نور کی خوشخبری۔ ایک دن کی بات کو سیکھنا یا سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کامل حج کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ من اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ، جو اللہ فرما رہے ہیں میری طرف چل کر آیا میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے والا اللہ کی رحمت اس طرح گلے لگاتی ہے جس طرح بچھڑا ہوا دوست دوست کو گلے لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، المساجد بیوت اللہ فی الارض تضیء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض، یہ زمین پر اللہ کے گھر ہیں، آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ یہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد میں صبح شام آنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ خود اللہ فرما رہے ہیں کہ آنے والے مہمان پر میزبانی کے لیے ذمہ داری ہے کہ آنے والے کی مہمانی کرے، میزبان پر ذمہ داری۔ آج وزیر اعظم کی طرف سے بلاوا آ گیا، کتنی خوشی سے قدم اٹھیں گے، میرا مسئلہ حل، میرا مقدمہ حل، میرا قرضہ حل، میرے مسائل حل۔ کیا ہو گیا ہے؟ وزیر اعظم نے بلوا لیا۔ کتنا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم کا بلاوا ہے۔ وہ اللہ جس کا حکم زمین پر ہر آن چل رہا ہے، بڑے سے بڑا وزیر ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ، سب اس کے سامنے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم تو اللہ کے سامنے فقیر ہو سب کے ساتھ۔ ایک وزیر اعظم کے بلاوے پر کیسے قدم اٹھیں گے، کس یقین کے ساتھ، جبکہ فقیر، یہ وزیر اعظم ایسا فقیر اعظم ہے، ایسا فقیر اعظم کہ اپنے پیشاب بہانے پر بھی قادر نہیں، لیکن دنیا کا یقین جو دل میں بسا ہوا ہے یہ قدم اٹھواتا ہے دن رات۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا، مسجد میں صبح شام آنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ بتلاؤ کون سا دن ایسا گزرا ہو کہ اس یقین کے ساتھ مسجد کے قدم اٹھے ہوں کہ اللہ کا مہمان بن کے اللہ کے پاس جاؤں گا، ساری پریشانیاں اللہ سے کہہ دوں گا، اللہ تعالیٰ ساری پریشانی حل کر دیں گے۔ ایک دن اس یقین کے ساتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مسجد سے مسائل کا حل بتلا کر گئے، مسائل کا حل۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں، امت کے بہترین لوگ، مخلوق کے سب سے افضل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، اس وقت میں کیسے تشریف لانا ہوا کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد آیا ہوں، اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد آیا ہوں۔ چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی سے بڑی مصیبت ہو، مسجد کے ذریعے حل کروا کے دکھلائی۔ مدینہ منورہ میں آگ لگ گئی،
ایسی آگ روایت میں آتا ہے پورے مدینے کو جلا کر راکھ کر دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تمیم داری بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا تمیم جاؤ، جہاں سے یہ آگ نکلی ہے وہاں پہنچا کر آ جاؤ۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے فرمانے پر آپ کے کہ جہاں سے آگ نکلی تھی وہاں پہنچا کر آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آنکھ نے منظر دیکھا ہے اور جس نے نہیں دیکھا دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ایسا منظر، جس طرح بکری کے ریوڑ سمیٹے جاتے ہیں اس طرح آگ کو سمیٹ کر لے جا رہے تھے۔ عرض یہ کرنا ہے محترم دوست بزرگوں، ایک کھانے کی ضرورت ہو یا پورے محلے مدینے پر آئی ہوئی مصیبت مسجد کے ذریعے حل کروا کے دکھلایا ہے۔ اور یہاں ایک بیماری آ گئی، محلے کے کلینک پر لے کر چلے گئے، محلے کے کلینک نے انکار کر دیا، بڑے ہسپتال لے گئے، وہاں والوں نے انکار کر دیا، سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر پہنچے، سارے ڈاکٹروں کے انکار کے بعد اب زبان پر یہ جملہ آتا ہے کہ اب تو اللہ ہی بچا سکتا ہے، اب تو دعا ہی کام آ سکتی ہے۔ کتنی بری لگتی ہوگی اللہ کو ہماری یہ بات، کتنی بری لگتی ہوگی اللہ کو ہماری یہ بات، جو روزانہ شفا کے فیصلے کرنے والا، جو روزانہ ہمارے لیے فیصلے کرنے والا ہے، جو روزانہ نفع نقصان کا، جو روزانہ کے نفع نقصان کا مالک ہے، ساری دنیا کے دھکے کھا کر اب آخر میں اللہ کے پاس آئے، اور پھر یہ شکایت ہے کہ ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنے مسائل کو مسجد سے حل کروانا۔ ہم روزانہ اپنا وقت اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے یار دوستوں میں، اپنے گھر والوں میں، ہر چیز میں وقت لگا رہے ہیں۔ نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی اپنا وقت پابندی کے ساتھ مسجد میں لگائیں۔ اللہ نے ہمارے گھروں کو آباد کیا، ہمارے خاندانوں کو آباد کیا ہے، تجارتوں کو آباد کیا ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اس کے گھر کو آباد کیا جائے، اس کے گھر کو کیا کیا جائے؟ آباد کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے وعدے مسجد کے آباد کرنے والوں کے لیے فرمائے ہیں کہ مسجد کے آباد کرنے والے فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مسجد میں ان کو نہیں پاتے تو فرشتے ان کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، بیمار پاتے ہیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور کسی کام میں مشغول پاتے ہیں تو فرشتے ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ المسجد بیت کل تقی وتکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ بالروح والرحمہ والجواز علی الصراط الی رضوان اللہ الی الجنہ۔ 5 وعدے ایک حدیث شریف کہ مسجد کو گھر بنانے والا اللہ تعالیٰ راحت فرماتے، راحت کا فیصلہ فرماتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں، پل صراط آسان فرماتے ہیں، رضامندی نصیب فرماتے ہیں، جنت کا داخلہ مقدر فرماتے ہیں۔ کامیابی کی تلاش میں روزانہ در در گھومنے والے ایک دن مسجد کو دینے کو تیار نہیں، جہاں سے ساری کامیابیوں کے وعدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، ہم اپنی سہولت کا جو بھی وقت ہو وہ پابندی کے ساتھ اپنی مسجد کو روزانہ دیں، یہ سب سے اہم تقاضا ہے۔ اور پھر مسجد والے اعمال، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہو رہے تھے، یہاں ایمان کے حلقے ہیں، یہاں سیکھنے سکھلانے کے حلقے ہیں، یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آ کر صحابہ اکرام سن رہے ہیں، اور ان حلقوں پر رہبری کرنے والے، ان حلقوں کے لیے گشت کرنے والے امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ما اعجزکم یا اہل السوق، اے بازار والو تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا؟ بازار والوں سے جا کر فرما رہے کہ مسجد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں بازار میں ہو۔ وہاں سے بازار والوں کو مسجد بھیجا، مسجد آئے، پھر واپس چلے گئے مسجد میں دیکھ کر کچھ تقسیم ہوتا ہوا نہیں دکھا۔ کہ کیوں واپس آ گئے؟ کہ ہم نے کچھ تقسیم ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ کیا کچھ لوگ مسجد میں تھے یا کوئی بھی نہیں تھا؟ کہ جی ہاں، لوگ مسجد میں تھے، حلقہ لگائے ہوئے تھے، اللہ کی بڑائی کے تذکرے کر رہے تھے، کوئی نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا اللہ رحم فرمائے، یہی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے کہ مسجد نبوی، حضرت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آنے والوں کے معلم بھی تھے اور ان کے ممتحن بھی تھے۔ معلم بھی تھے اور کیا تھے؟ ممتحن بھی تھے۔ آنے والوں کو نماز بھی سکھلائی اور ایک آنے والے کی نماز کا امتحان بھی لے رہے ہیں۔ ارجع صلی فإنک لم تصلی، پھر فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، پھر فرمایا تیسری مرتبہ کہ نماز کے ارکان میں جلدی تھی، جلدی جلدی ادا کر رہے تھے، اس لیے فرمایا کہ تم دوبارہ نماز پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس لیے محترم دوستو بزرگوں، اپنی مسجدوں میں اعمال قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے ایمان والوں کو مسجد لانا، یہ مسجد کی آبادی کا عمل ہے۔ اس کی نیت کریں انشاءاللہ تعالی
ان اعمال کے ساتھ 24 گھنٹے اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، 24 گھنٹے یہاں تعلیم کا حلقہ ہو، منتخب حدیث فضائل اعمال، کسی بھی کتاب سے تعلیم ہو، آنے والے کی ضرورت کے مطابق تعلیم ہو، اور پھر آنے والوں کو تعلیم سے گزار کر ایمان کے حلقوں میں بٹھایا جاوے، یہاں اللہ کے راستے کی تشکیل ہو، روزانہ مسجد کی تشکیل ہو، گھر میں 5 اعمال کے ساتھ مکتب تعلیم کی تشکیل ہو، بچوں کے مکتب کی تشکیل، چاروں تشکیلیں۔ اور پھر ہمارے حضرت ابھی فرما رہے ہیں کہ اپنے محلے میں علماء ہیں، اپنے محلے کے اندر امام صاحب ہیں مسجد کے، ان کے پاس جا کر ان کی خوشامد کرو کہ آپ اپنا وقت تھوڑا سا ہمیں مسجد میں دے دیجئے، ہم سارا محلہ آپ سے نماز سیکھنا چاہتا ہے، سارا محلہ کیا چاہتا ہے؟ آپ سے نماز سیکھنا چاہتا ہے۔ ایک محلے میں راستوں میں پانی بھر گیا، محلے کے چوراہے کی لائٹ خراب ہو گئی، سارے محلے والے انتظامیہ کے پاس پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ انتظامیہ کے پاس۔ کئی سڑکوں پر پانی بھرا ہوا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہے، چوراہے کی لائٹ خراب ہو گئی، لوگ گرتے پڑتے گھر پہنچ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ لائٹ لگواؤ۔ سارا محلہ بے نمازیوں سے بھرا ہوا ہے، روزانہ ایک بے نمازی کی نحوست سارے محلے میں پڑ رہی ہے۔ ایک بے نمازی کتنی بیماریاں لا رہا ہے، ایک بے نمازی کتنی جو ہے پریشانیاں لے کر آ رہا ہے، ایک بے نمازی کی وجہ سے کتنے لوگ مقروض ہیں، ایک بے نمازی کی وجہ سے کتنی بیماریاں گھروں میں ہیں، کتنی بے چینیاں گھروں میں ہیں، کتنی نا اتفاقیاں گھروں کے اندر ہیں۔ مگر آج تک پورے محلے نے بیٹھ کر اس کو سوچا نہیں ہے کہ محلے میں نمازی کس طرح بنائے جائیں، ساری پریشانیوں کی جڑ یہاں سے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، اپنے علماء سے خوشامد کر کے، مکتب پڑھانے والے 3 وقتوں میں عموماً مکتب پڑھاتے ہیں، فجر میں، ظہر میں اور مغرب میں۔ آپ کا 10 بجے کی بعد کا سہولت کا وقت ہے تو 10 بجے کے بعد کا وقت دے دو، آپ کے عشاء کے بعد کا سہولت کا وقت ہے تو اپنا عشاء کے بعد کی سہولت کا وقت دے دو۔ ہر گھر سے روزانہ کمانے والے کمانے کے لیے نکلتے ہیں، کسی گھر میں دکان کی کمائی والا، کسی میں ٹھیلی چلانے والا، کسی میں کمپنی میں ملازمت کرنے والا، کسی کے اندر جو ہے کھیتی باڑی کرنے والا۔ ایک مسجد میں امام صاحب نہ ہو تو محلوں میں صحیح نماز پڑھانے والا پوری گلی میں نہیں ملے گا۔ یہ حال ہمارا۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہماری مسجد ہمارے دینی کارخانے ہیں۔ کیا ہے؟ دینی جیسے دنیاوی کارخانے دنیاوی ضرورت پوری کرتے ہیں، ہمارے ساری محلے کی ضرورت کو پورا کرنے والی یہ کارخانہ ہمارا دینی کارخانہ مسجد ہے کہ یہ اعمال کے ساتھ آباد ہو گئی تو سارے محلوں کا ماحول بدل جائے گا۔ اب یہاں امام صاحب کے پاس آ کر اپنی نماز صحیح کر لی، اپنے روزے کے مسائل معلوم کر لیے، قربانی کے مسئلہ ہے تو قربانی کے مسائل معلوم کر لیے، یہ موٹے موٹے مسائل معلوم کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے زندگی گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا؟ ایک کمپنی میں ملازمت کرنے والا کمپنی کے مالک کی چاہت کی پرواہ کیے بغیر کمپنی میں رہ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک پر علم کو حاصل کرنا فرض کیا ہے، اتنا علم جو حلال حرام کی تمیز کروا دے، اتنا علم حاصل کرنا فرض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کو اخلاص سے لیا جنت میں داخل ہو گیا۔ فرمایا عرض کیا رسول اللہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کلمہ پڑھنے والے کو کلمہ اپنے حرام سے روکے۔ آپ کی مجلس میں ایک صاحب سے غیبت ہو گئی، فرمایا کیا تم قرآن پر ایمان نہیں لائے؟ عرض کیا رسول اللہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، قرآن پر وہ شخص ایمان نہیں لایا جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے۔ کیا چیز قرآن نے ہم پر حلال کی ہے، کیا قرآن نے ہم پر حرام کیا ہے، معلوم ہی کچھ نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن شریف میں کہہ رہے ہیں، کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا ہے پھر قرآن کو سیکھا ہے۔ ایسا قرآن سیکھا تھا، ایسا قرآن۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے ایک دوست آئے، آ کر کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے تمہارے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، ذرا ہمیں وہ کتاب دکھلاؤ، ذرا ہمیں وہ کیا دکھلاؤ، کتاب دکھلاؤ۔ اب ذہن میں یہ تھا کہ کوئی کتاب نکال کر دکھلائیں گے، کوئی صحیفہ دکھلائیں گے۔ سامنے سے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ فرمایا دیکھو دیکھو تم اللہ کی کتاب دیکھنے کے لیے آئے تھے، یہ آنے والا شخص دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں آنے والے شخص کو دیکھ رہا ہوں۔
کہ تم اللہ کی کتاب کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اس آنے والے شخص کو دیکھ لو، گویا کہ یہی اللہ کی کتاب ہے، گویا کہ یہی اللہ کی کتاب ہے۔ ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی زندگی، ان کا خریدنا بیچنا سب عین قرآن کے ایسا مطابق تھا کہ جو قرآن دیکھنے آئے تھے ان کو صحابی دکھلا دیے گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں کفار اسلام کو سمجھنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے تھے۔ بڑی اہم بات، کیا نہیں کرتے تھے؟ اسلام کو سمجھنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے تھے، اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمان کی زندگی دیکھا کرتے تھے کہ یہ پوری زندگی قرآن سمجھا رہی تھی، پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سمجھا رہی تھی، پوری زندگی اسلام سمجھا رہی تھی۔ اور یہاں قرآن شریف میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک آیت کا مطلب ہی معلوم نہیں ہے، ساری زندگی محنت کرتے کرتے گزر گئی، 4 روپئے کمانے کے لیے کتنی محنتیں دنیا میں کی ہیں، کتنا بچوں کو پڑھوایا، سالوں سال پڑھوایا کہ 4 روپئے اپنی کمائی کے ذریعے اپنی پڑھائی کے ذریعے جو ہے کما کر لے آئیں گے۔ ایک اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، کبھی اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ کیسی قربانیوں سے یہ دین ہم تک آپ تک پہنچا تھا، کیسی قربانیاں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہیں، کیسی قربانیاں صحابہ کرام کی لگی ہیں۔ محترم دوستو بزرگو، ایک دکان بغیر گھر سے قدم نکالے نہیں بنتی، ایک کھیت نہیں بنتا، ایک کاروبار نہیں بنتا۔ یہ ایمان کی حقیقت کا حاصل ہونا، یہ قبر کا صبر آسان ہو جانا، یہ حشر کی منزلیں آسان ہو جانا، یہ جنت میں داخل ہو جانا بغیر محنت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسی قربانیوں سے اس امت کو بنایا ہے، کیسی قربانیوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت عطا فرمائی گئی تو یہ فرمایا، لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد میرے لیے راحت نہیں ہے، آج کے بعد میرے لیے راحت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ایسی قربانیاں دی ہیں، ایسی قربانیاں کہ مکہ مکرمہ میں محنت کرنے کے لیے نکلے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منتخب حدیث کی روایت ہے، راوی بیان کر رہے ہیں، زمانہ جاہلیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، لوگوں سے کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ محترم دوستو بزرگو، وہ چہرہ جس کو زمین کو منور کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہو، وہ چہرہ جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہوں 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں تو ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہاتھ کاٹے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی اپنے گردنیں کاٹ لیتی، ایسا حسن اللہ نے عطا فرمایا۔ اور یہ چہرہ دین کی خاطر کیسی قربانیاں برداشت کر رہا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو مکے والوں میں سے کوئی آپ کے چہرے پر تھوک رہا تھا، کوئی آپ کے سر پر مٹی ڈال رہا تھا، کوئی آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ ایسی قربانیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنانے کی خاطر اٹھائی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ کے چہرے پر تھپڑ مارے گئے ہیں، آپ پر تھوکا گیا ہے، آپ پر مٹی ڈالی گئی ہے، آپ کو گالیاں دی گئی ہیں، آپ سجدہ فرما رہے ہیں، ایسی گندگی آپ پر لا کر ڈالی گئی کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ اندازہ لگائیں ساری زمین کو پاک کرنے کے لیے جس کو بھیجا ہے، عرش اعظم پر اللہ کی زیارت کر کے آنے والے فرشتے جن کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہوں کہ اتنے پتھر پڑے ہیں، اتنے پتھر پیروں پر آ کر کہ آپ کے نالین مبارک بھی خون سے رنگین ہو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آدھا دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قربانی پر گزر گیا، اسی محنت میں گزر گیا۔ ایک بچی پانی کا پیالہ لے کر آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے، اپنا چہرہ انور دھویا اور فرمایا اپنی بچی سے کہ بیٹا اپنے باپ کے اچانک قتل ہو جانے اور اپنے باپ کے جو ہے اچانک قتل ہو جانے اور ذلیل ہونے سے کبھی پریشان مت ہونا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بچی کون ہے، تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ آپ کی بیٹی زینب ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے باپ کے اچانک قتل ہو جانے، اپنے باپ کے ذلیل ہونے سے کبھی فکر مند مت ہونا، کبھی پریشان مت ہونا۔
یہ سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کلمہ اللہ نے عرش پر لکھا ہو، مخلوق میں سب سے اونچا مقام جن کو دیا ہو، یہ تکالیف امت کی خاطر اٹھا رہے ہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، حضرت فرماتے ہیں جو دین کی لائن کی تکالیف برداشت نہیں کرتے، جو دین کی لائن کی ذلتوں سے نہیں گزرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی لائن کی عزت عطا نہیں فرماتے ہیں۔ ساری دنیا کے دھکے کھائے، دنیا کمانے کے لیے، جن سے سامان لینا تھا ان کی خوشامدیں کی، جن کو مال بیچنا تھا ان کی خوشامدیں کی، جن سے دنیا میں جڑی ہوئی تھی روزانہ نکل کر ان سے خوشامدیں کی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے میں اپنے آپ کو تھکا کر گئے ہیں، جس راستے میں اپنے اوپر پتھر کھا کر گئے ہیں، جس راستے میں اپنے اوپر تھوک کو برداشت کر کے گئے ہیں، جس راستے میں تھپڑ کھا کر گئے ہیں، ایک دن اس راستے میں لگانے کو ہمارے پاس نہیں۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 30 دن 30 راتیں مجھ پر اور بلال پر ایسی گزر جایا کرتی تھی کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے سوائے تھوڑے سے کھانے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت والی نبوت پیش کی ہے، لیکن امت کی خاطر، اللہ سے مانگنے کی خاطر، امت کو جنت میں داخل کرنے کی خاطر یہ فقر و فاقے والی نبوت اختیار کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بادشاہت والی نبوت اختیار کرتے آپ کا جنت میں جانا اس وقت بھی یقینی تھا، آپ کی جنت اس وقت بھی یقینی تھی۔ ہمیں اور آپ کو جنت میں لے جانے کی خاطر گلی گلی پھرے ہیں، یہ فاقے اور یہ تکلیفیں برداشت کی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک چاند دیکھ لیا کرتے تھے، دوسرا چاند دیکھ لیا کرتے، تیسرا چاند دیکھ لیتے تھے، 2 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسے گزر جایا کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کو دوزخ سے بچانے کی خاطر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 گھروں میں فاقے برداشت کر رہے تھے، اور یہ ایک امت ہے جو آپ کے دین کی محنت کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتی۔ ایک دکان سے 2 دکانیں ہو جائیں، ایک کھیت سے 2 کھیت ہو جائیں، 2 روپیے سے 4 روپیے کمانے لگوں، ساری زندگی اسی میں گزار دی، ساری زندگی۔ کہ جو نبی ساری زندگی کے فاقے برداشت کر کے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 2 دن تک جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا ہے۔ ایک دن گزرا ہمارے گھر کا جو ہمارا چولہا دین کی محنت کے لیے نہ جلا ہو، ایک دن ایسا گزرا ہے، 1-4 مہینے زندگی میں کبھی ایسے گزرے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے دکان بن رہی ہو، ایک فصل کوئی ہماری ایسی نہیں جو دین کی خاطر قربان ہوئی ہو۔ محترم دوستو بزرگوں، نبی سے محبت کا دعویٰ ہم نے بھی کیا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ وہ اپنے دعوے پہ قدم اٹھانے والے تھے اور ہم اپنے دعوے پر قدم بچانے والے۔ کیا بات ہے! ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی خاطر جان اور مال کو لگا کر دکھلایا۔ لا الہ الا اللہ آ کر کہا مکے والوں کے درمیان اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا ہے، اتنا مارا گیا، کوئی جوتوں سے مار رہا، کوئی پیروں سے مار رہا ہے، آپ کے کانوں سے خون نکل رہا ہے، چہرہ خون میں لہو لہان ہو گیا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے مکے والے کہ اب دوبارہ ہوش میں آنے کی کوئی امید باقی نہیں ہے، اتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا۔ امت کے سب سے افضل شخص اٹھا کر گھر لایا گیا، قبیلے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہوش میں آتے ہی پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتلاؤ، آپ کا کیا حال ہے؟ پہلی بات یہ فرمائی۔ قبیلے والے کہنے لگے جن کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے اب بھی ان کا کلمہ نہیں چھوٹتا، کیا بات ہے؟ ماں کھانا لیے کھڑی ہے کہ ابو بکر کھانا کھا لو، اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں۔ یہ محبت کرنے والے، یہ جان اور مال لگانے والے، یہ اپنے دعوے میں سچے تھے۔ محترم دوستو بزرگوں، دعویٰ محبت کا ہم نے بھی کیا ہے، 1 دن اور 1 روپیہ دین پر لگانے کو تیار نہیں۔ مال کا مطالبہ ہوا،
سارے گھر میں جھاڑو دے کر آ گئے اور یہ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے مانگا تھا سب لے کر آ گیا، اللہ دوبارہ مانگے گا دوبارہ لے کر آؤں گا۔ ایک پہننے کو چیز اپنے گھر میں نہیں چھوڑی، ٹاٹ کو اوڑھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہلوایا۔ ساری دنیا کو ضائع کر کے اللہ کو کما لیا تھا، ساری دنیا ضائع کر کے اللہ کو کما لیا تھا، ساری دنیا برباد کر کے دین بنا لیا تھا، اور یہاں دکان بھی بن رہی ہے، کھیت بھی بن رہا ہے، تجارت بھی ہو رہی ہے، اللہ ناراض ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، جنتوں کی طرف قدم اٹھانے والے، جنت کا شوق ہمیں بھی ہے، قدم ہم بھی اٹھانا چاہتے ہیں، مگر جنت میں داخل ایسا ہونا چاہتے ہیں گھر بھی چلتا رہے، تجارت بھی چلتی رہے، کام بھی چلتا رہے، اور جو ہے اللہ کے حقوق بھی پورے نہ ہوں اور جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ ایک وہ جنت میں قدم اٹھانے والے، وہ آخرت کی تیاری کرنے والے۔ عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ پیر سے لنگڑے ہیں، اپنے بچوں سے کہا، پیر سے لنگڑے تھے عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے بچوں سے کہنے لگے بچوں میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں گا، احد کا دن ہے، بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں گا۔ بچے کہنے لگے ابا جان آپ مت جائیے، آپ کو تکلیف ہے۔ فرمانے لگے کہ بچے جنت کی طرف دوڑیں اور باپ پیچھے رہ جاوے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو گھر میں بات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، بچے مجھے روک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں عذر لگا ہوا ہے تو تمہارے رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو اپنے اس لنگڑے پیر سے جنت میں چلنا پھرنا چاہتا ہوں۔ میدان احد میں نکلے، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا آگے آگے عمرو بن الجموح جا رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے میں تو جنت کا شوقین ہوں، میں تو جنت کا شوقین ہوں۔ پیچھے پیچھے ان کے بیٹے جا رہے تھے۔ ایک حملہ ہوا، دونوں باپ بیٹے شہید ہو گئے۔ گھر والے آئے، ان کے جو ہے جنازوں کو اٹھا کر سواری پر رکھا، مدینہ منورہ لے جانے لگے تو سواری مدینے جانے کو تیار نہ ہو، خوب پیٹا گیا، خوب مارا گیا، خوب کوشش کی گئی سواری کو لے جانے کی، لیکن سواری جانے کو تیار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، آپ نے فرمایا یہ بتلاؤ گھر میں کیا بات کہہ کر نکلے تھے؟ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ گھر میں دعا مانگ کر نکلے تھے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ اب مجھے اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹائیے۔ زندگی تو زندگی، موت کے بعد بھی سواری گھر آنے کو تیار نہ ہوئی۔ کیا 4 مہینے مانگ لیے، ساری زندگی کے بعد 50 سال کی عمر گزری، 150 مہینے گھر پہ گزر گئے، 40 سال کی زندگی گزری، 120 4 مہینے دنیا میں گزار دیے، ایک 4 مہینہ اللہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ دعا مانگ کر نکلے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ گھر والوں کی طرف نہ لوٹائیے۔ یہ میدان احد سے ایک دن پہلے کی دعا صحابی کی، اور میدان احد کی دعا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں نے ایک دوسرے سے کہا چلو میدان میں ایک کونے پہ چل کر دعا مانگتے ہیں۔ یہاں تو کبھی دعا مانگنے کی توفیق بھی ہو گئی، کوئی اللہ والا مل گیا، اس سے دعا کو کہنے کی توفیق ہو بھی گئی تو دعا کر دیجئے میری تجارت میں مسئلہ حل ہو جائے، دعا کر دیجئے میرا قرض ادا ہو جائے، دعا کر دیجئے فلانی دکان خریدنی ہے دکان مل جاوے، دعا کر دیجئے بچہ دنیا پڑھ رہا ہے اپنے ایگزام میں کامیاب ہو جاوے اور اس کو کہیں نوکری مل جاوے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، دنیا کمانے کے لیے اٹھے۔ میدان میں ایک کنارے چلے گئے دونوں صحابی احد کے میدان میں کہ تم میرے لیے دعا کرنا، میں آمین کہوں گا، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، تم آمین کہہ دینا۔ اب پہلے دعا مانگی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے اللہ کل جب میدان شروع ہو تو میرے سامنے ایک دشمن آوے، بہادر دشمن، میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس کو حملہ کر کے قتل کر دوں اور اس کا غنیمت لے لوں۔ اب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا نمبر آیا،
دعا کی یا اللہ کل کو جب میدان شروع ہو ایک بہادر دشمن میرے سامنے آئے، وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، وہ حملہ کر کے مجھے قتل کر دے. یہ دعا مانگی جا رہی ہے. اور قتل کرنے کے بعد اے اللہ وہ میرے ناک کان بھی کاٹ دے، اور پھر کل قیامت کے دن اسی حال میں تیرے سامنے پیش ہوں کہ میرے ناک کان کٹے ہوئے ہوں، اور پھر اللہ تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیا ہوئے، کہاں گئے تیرے ناک کان؟ میں کہوں اے اللہ یہ میرے ناک کان تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کاٹے گئے ہیں. روایت میں آتا ہے دونوں نے دعا مانگی، دونوں نے آمین کہی. اگلا دن احد کا شروع ہوا، جس نے جس طرح دعا مانگی تھی اسی طرح اس کے حق میں قبول ہوئی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کان ان کو قتل کرنے کے بعد دشمن نے ایک دھاگے میں پروئے ہوئے تھے. کیسی کامیابیاں لے کر کل قیامت کے دن اٹھیں گے، کیسی عزتیں لے کر اٹھیں گے، کیسے فخر لے کر اٹھیں گے. محترم دوستو بزرگوں، آخرت کو بنانے کے لیے جان لگانی پڑتی ہے. یہ جان لگانے والے، یہ آخرت کو بنانے والے، یہ مقامات حاصل کرنے والے ہیں. سارا جان اور مال دنیا پر لگتا رہے، رات دن دنیا کے لیے قربان ہوتے رہے اور آخرت بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں باپ بیٹوں میں سے ایک اللہ کے راستے میں جائے گا، دوسرا گھر پر رہے گا. اب گھر آ کر ابا جان بیٹے سے کہہ رہے خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد سے کہ بیٹا اب دیکھو دونوں میں سے ایک کا رکنا ضروری ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں. اب تم ایسا کرو عورتوں کے پاس رک جاؤ، مجھے اللہ کے راستے میں جانے دو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں ابا جان میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا. ابا کہے میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا، بیٹا کہے میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا. دونوں ایک دوسرے سے ضد کہ میں جاؤں گا میں جاؤں گا. یہاں اللہ فرمائے یہ حال ہے، اندر ابا جان کی اور بیٹے کی لڑائی چل رہی ہے کہ جماعت والے باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو چلا جا اور تو چلا جا. وہاں کیا ہے کہ میں جاؤں گا اللہ کے راستے میں جاؤں گا. دونوں ضد آپس میں قرآن اندازی کر لی گئی. یہ طے ہوا کہ قرآن اندازی کر لی جائے، پرچیاں ڈال لی جائیں، پرچی میں جس کا نام نکل آیا وہ اللہ کے راستے میں جائے. قرآن اندازی کی، پرچیاں ڈالی گئیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا بیٹے کا. اب ابا کہنے لگے مجھے اللہ کے راستے میں جانے دو. عرض کیا ابا جان سے ابا جان اگر جنت کا معاملہ نہ ہوتا تو آپ کو ضرور آگے بڑھا دیتا. اگر معاملہ کس کا نہ ہوتا، معاملہ جنت کا نہ ہوتا تو آپ کو ضرور آگے بڑھا دیتا. مجھے امید ہے اللہ کے راستے میں نکل کر شہید ہو جاؤں گا. یہ فرمایا. چلا 4 مہینہ نہیں مانگا جا رہا تھا، اپنی شہادت کے لیے خود دعائیں کر رہے تھے. مجھے امید ہے اللہ کے راستے میں نکل کر شہید ہو جاؤں گا. اللہ کے راستے میں نکلے اور شہید ہو گئے. محترم دوستو بزرگوں، 4 روپئے کمانے کے لیے ساری زندگیاں گزر گئیں، ساری زندگیاں. مگر دین پر لگانے کے لیے ایک دن کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے. کیا بات ہے، نبی کے نام پر جان دینے کو تیار، نبی کے کام پر، نبی کی فکروں پر، نبی کے غم کو غم بنانے کے لیے نبی والی محنت میں ایک دن دینے کو تیار نہیں ہے. کیا بات ہے. اور کیا منہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے جنہوں نے فاقے برداشت کیے تھے؟ کیا منہ لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں گے جنہوں نے ہر تکلیف دین کے لیے برداشت کی تھی؟ کیا چہرہ صحابہ اکرام کو دکھلائیں گے؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ساری دنیا کے نفع پر ہم نے قدم اٹھایا ہے. ساری دنیا کے نفعوں پر، دنیا میں نفع کو نفع سمجھا تو دنیاوی نفع پر قدم اٹھائے. روزانہ دنیا لالچ دلاتی ہے، روزانہ نفع بتلاتی ہے، روزانہ قدم اٹھاتے ہیں، روزانہ دھوکہ کھا کر آتے ہیں. ایک اللہ دین کا نفع بتلا رہا ہے، ایک اللہ. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا. یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس پریشانی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نسلوں تک اس پریشانی کو حل فرمائیں گے. مدینے والے خوف کی حالت میں نکلے، اللہ نے ان کے خوف کو امن سے بدل دیا. مدینے والے بیماری میں نکلے، اللہ نے ان کی بیماریوں کو شفا سے تبدیل فرما دیا. مدینے والے باغات میں کھجوروں کو لگا ہوا چھوڑ کر گئے، اللہ نے ان کے مدینے کو کھجوروں کی منڈی بنا دیا. ساری دنیا مدینے کی کھجوریں کھاتی.
ایسا خوف مدینے والوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا، آپ تشریف لے گئے۔ مدینے والوں کی حالت ایسی ہے جیسا جسم سے جان نکال لی ہو، ایسا حال مدینے والوں کا۔ مدینے والے اپنا حال بیان کرتے ہیں جیسا ایک بکری کے اوپر ساری پریشانیاں گھبراہٹ جمع ہو جائے، کہ بارش ہو، آسمان سے بجلی بھی کڑک رہی ہو، ایک بکری جس طرح ساری چیزوں سے گھبراتی ہے، اس طرح مدینے والوں پر گھبراہٹ، خوف مدینے والوں کے اوپر، کہ جن کو دیکھ کر آنکھیں بھر آتی تھی، جن کو دیکھ کر سکون ملتا تھا، جن کو دیکھ کر قوت حاصل ہو جاتی تھی، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان نہیں ہے۔ چاروں طرف سے خوف کے حالات، چاروں طرف ارتداد، دشمن تیار حملہ کرنے کو۔ ایک جماعت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ لشکر مدینہ منورہ سے فاصلے پر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لشکر روانہ ہو کر رہے گا۔ سارے صحابہ نے انکار کیا کہ یہ لشکر کے روانہ ہونے کا موقع نہیں ہے، دشمن انتظار میں ہے، مدینے پر حملہ کر دے گا۔ فرمایا کہ اگر مدینے والوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی لاشوں کو درندے لے کر گلیوں میں پھریں، اس وقت بھی میں اس لشکر کو روکوں گا نہیں، اس جماعت کو روکوں گا نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت روانہ فرمائی، اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت روانہ نہ فرماتے تو زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا باقی نہ رہتا۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 قسم کا ارتداد پھیلا تھا، 3 قسم کا۔ ایک تو لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے تھے، دوسری طرف لوگوں نے زکوٰۃ کو روک لیا، تیسری طرف لوگ جس طریقے پر زکوٰۃ دیا کرتے تھے اس طریقے کے منکر ہو گئے، اس طریقے پر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اندر اتنی کمی برداشت نہیں کی کہ زکوٰۃ میں ایک رسی کو روک لیا جاوے۔ ایک رسی برابر دین جب مٹ رہا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مدینہ خالی کر دیا۔ آج دنیا میں حال یہ ہے کہ علاقوں میں رسی برابر دین باقی نہیں رہا، مگر ہم اپنے گھر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ فرمایا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین مٹ رہا ہو اور ابو بکر زندہ رہ جائے، کہ دین مٹ رہا ہو اور ابو بکر زندہ رہ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ساری دنیا کے اندر دین مٹ رہا ہے، مگر ہم اپنی تجاروں سے فرصت نہیں، ہمیں اپنی کمائیوں سے فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنے مشغلوں سے فرصت نہیں ہے۔ کیا چہرہ لے کر جائیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنہوں نے امت کو بنایا تھا خون کو بہا کر۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلی نیت ہم کر لیں، ساری زندگی انشاءاللہ تعالی نبی والے درد میں اور نبی والی محنت میں لگانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہمیں مانگا ہے، اللہ سے رو رو کر یہ امت بنوائی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج موقع عطا فرمایا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے بغیر زندگیاں دین پر آ نہیں سکتی، اس کلمے کی حفاظت ہو نہیں سکتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو داعی نہیں رہے گا وہ دوسری اقوام کا مدعو بن جائے گا، دوسری قوموں کا کیا بن جائے گا؟ مدعو بن جائے گا۔ آج دعوت کو چھوڑنے پر ساری دنیا ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے، ساری دنیا، اور ساری قوموں کے طریقوں پر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قوم اپنے طریقے سے ہٹ جائے، جو قوم اپنی دعوت کو چھوڑ دے وہ اپنے طریقے سے ہٹ جاتی ہے، جو اپنی طریقے سے ہٹ جائے اس قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے وجود میں آئی ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیا سر کٹانے والے، کیا جان دینے والے، کیا مال خرچ کرنے والے، کوئی عذر صحابہ کی زندگی میں ایسا نہیں تھا جس کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں نہ نکلے ہوں۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم ایک عذر صحابہ کی زندگی کا ایسا بتلا دو جس کی وجہ سے اللہ کے راستے سے رک گئے ہوں، میں تمہاری ایک دن کی تشکیل اللہ کے راستے کی نہیں کروں گا۔ کوئی عذر زندگیوں میں ایسا باقی نہیں رہا۔ ان کی بیماری ان کو اللہ کے راستے سے نہیں روک رہی تھی، ان کی شادیاں، ان کے گھر، ان کی تجارتیں، ان کے باغات۔ قرآن میں آیات نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون شخص ایسا ہے جو اللہ کو قرض دے، بہترین قرض، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو دوگنا کر کے لوٹائیں۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیا اللہ واقعی قرض لینا چاہتا ہے؟ سیدھا سوال۔
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی اللہ ہم سے قرض لینا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں اللہ قرض لینا چاہتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے۔ آپ نے دست مبارک آگے بڑھایا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا 600 درختوں والا باغ ہے، اللہ کو قرض دے رہا، اللہ کو قرض دے رہا۔ کوئی ایک دن ہے ہمارے پاس جو اللہ کو قرض دیا ہو، کوئی ایک 4 مہینے ہیں جو اللہ کو قرض دیے ہوں، کوئی ایک فضل ہے ہمارے پاس جو اللہ کو قرض دی ہو، کوئی ایک دنیا ایک چیز ہماری نعمت ایسی ہے جو اللہ کے لیے قربان کی۔ یہ راستہ بدلا کر گئے ہیں، ہمیشہ کی جنتوں کی نعمتوں کو کمانے کے لیے دنیاوی نعمتیں اللہ کے دین کے لیے قربان کرنی پڑیں گی۔ یہاں جان قربان ہوئی، ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہاں مال قربان کیا، ہمیشہ کے جنت کے محلات عطا فرمائیں گے۔ یہاں جوانی قربان کی، ہمیشہ کی جوانی عطا فرمائیں گے۔ یہاں گھر والوں کو چھوڑ کر گئے، ہمیشہ کی حوریں عطا فرمائیں گے۔ یہاں حقیر اور فقیر دنیا کو چھوڑنے پر ہمیشہ کی جنتیں عطا فرمائیں گے۔ کیا بات ہے، ایک دکان پر روزانہ قدم اٹھے بغیر دکان نفع نہیں دیتی، جنت بغیر قدم اٹھائے کیسے مل سکتی؟ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہر کام حوصلہ چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ حوصلہ۔ ایک دکاندار دکان کو حوصلے کے ساتھ چلاتا ہے، ایک محنت کرنے والا حوصلے کے ساتھ محنت کر رہا ہے۔ گلیوں میں ٹھیلی چلانے والے کے اندر بھی کمانے کے لیے ایک حوصلہ موجود ہے۔ کوئی محنت بغیر حوصلے کے نہیں ہوتی اور کوئی محنت بغیر مشقت کے وجود میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے حوصلہ فرما کر، ہمت فرما کر اللہ کے راستے کے لیے نام لکھوانا، اللہ کے راستے کے لیے قبول ہو جانے کو ہم نے کوئی نعمت اور قبولیت نہیں سمجھا ہے۔ کتنی دعائیں کمپنیوں میں جاب ملنے کے لیے کی ہیں، کمپنیوں کے دھکے کھا رہے ہیں کہ فلانی کمپنی میں جاب مل جائے، کیا ہوگا؟ 1 مہینہ نوکری ہوگی، 1 مہینے بعد محنت کے اعتبار سے نفع مل جائے گا۔ ایک بندے کا اللہ کے کام آ جانا، اللہ کے کام آنے پر اللہ کی رضا کا مل جانا، اللہ کی رضا کے ملنے پر جنتوں کا مل جانا، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کو مانگتے ہوئے اور اپنا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے حوصلے کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے، سچے دل کی نیت کے ساتھ۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جماعت آئی ہوئی ہے، جماعت نے تقاضا ڈالا ہے، جماعت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ میں کلمے والا، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، کتنے دن میرے لا الہ الا اللہ پر محنت میں گزرے ہیں، کتنے دن محمد الرسول اللہ اس کلمے کی محنت میں کتنے دن میں نے گزارے ہیں۔ اپنے دل سے سوال کرتے